السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت ہی اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ خاص ان عورتوں، میری ماؤں، ان بہنوں کے لیے ہیں جو مسلسل قرآن پاک پڑھتی ہیں، 5 وقت باجماعت نماز پڑھتی ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت ہی اہم مسائل ہیں، اور ان کو اگر ان مسائلوں کا نہیں پتہ، اور اگر آپ مرد حضرات دیکھ رہے ہیں اور آپ کی خواتین ہیں، آپ کی گھر والیاں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو دکھائیں۔ تو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ شریعت میں عورتوں کے لیے ایام خاص دن جو ان کے مقرر ہیں 6 سے 7 دن، اور ان کے لیے کون کون سے عبادتیں جائز ہیں اور کون کون سے ان کو عبادتیں کرنی چاہیے اور کون کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میری مائیں اور بہنیں قرآن پاک نماز نہیں پڑھتی، ان کو یہ چاہیے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 5 وقت باجماعت نماز پڑھتی ہیں اور ان کی کچھ دن ایسے ان میں آ جاتے ہیں اور جس کو ہم نام دیتے ہیں مینسز کا، یا ہم کہتے ہیں مواری، تو ان دونوں چیزوں میں یہ ہے کہ جب اس کی آمد ہو تو اس دنوں میں نماز جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر نماز کو معاف قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے، ان دنوں کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر ان دنوں میں روزہ چھوٹ گیا، فرض روزہ، تو اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ تو ان دنوں کی نماز فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، قضا بھی کچھ بھی نہیں ہے، نماز معاف ہے۔ تو اس میں 1-2 باتیں آ جاتی ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جی اگر ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن ہم ہاتھ لگا کے نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہمیں قرآن پاک زبانی آتا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں جی، بالکل۔ آپ لوگوں کو بھلے قرآن پاک زبانی آتا ہے، تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ مجھے بھول جائے گا، تو اگر اس کو نہ دیکھا یا اس کو نہ پڑھا، تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اب اس قرآن پاک کو اپنے ذہن کے اندر پڑھیں، اپنی سوچ سے پڑھیں۔ اپنی زبان سے بھی آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اسی طرح ایک سوال اور ہے کہ جی پھر ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ میری ایک روزانہ کی روٹین ہے، میں 100 دفعہ درود شریف پڑھتی ہوں، 1000 دفعہ درود شریف پڑھتی ہوں، تو ان دنوں میں کیا کروں؟ تو جی بالکل، آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، آپ ذکر اللہ کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ آپ کوئی بھی ذکر ہو وہ آپ بے فکر ہو کے کر سکتی ہیں، ذکر کے لیے جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہے جی ذکر میں بھی تو قرآن کے الفاظ آ جاتے ہیں، اس میں جو دعائیں بھی آپ یاد کر سکتی ہیں، دعاؤں میں بھی قرآن پاک کے الفاظ ایسی الفاظ جو الفاظ دعاؤں میں آتے ہیں یا بار بار استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے کھانا کھایا تو تب کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، ہمیں چھینک آئی تو تب بھی کہہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ان الفاظوں کو استعمال کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اگر دعا کی شکل میں بھی آئیں تو آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ احادیث بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کا اردو کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جی اب بچی ہے، وہ کالج کے لیے اس نے جانا ہے پیپر دینے کے لیے جاتی ہے، تو سلیبس میں آ جاتا ہے قرآن پاک کی آیات آ جاتی ہے، تو قرآن پاک کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح تو ان میں یہ چاہیے کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لکھیں، آیات نہ لکھیں۔ اگر خاص دن کے اندر امتحان کا دن آ گیا ہے تو قرآن کی آیات کا حوالہ دے دیں، فلاں سورت، فلاں رکوع، فلاں سپارہ، فلاں آیات نمبر فلاں ہے، یہ اس آیات کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ اس آیات کا حوالہ دے دیں، وہ کافی ہے۔ تو اس سے ترجمہ لکھ دیں، ترجمہ لکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیات لکھنا بھی جائز نہیں ہے اس صورت میں۔ ایام کے خاص دنوں میں قرآن کی آیات لکھنا، پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں آپ کو بتانی تھیں. تو آپ ذکر اذکار بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں. ذکر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, حدیث پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں آپ ذکر میں کوئی دعائیں یاد کرنا چاہتی ہیں تو جو دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن پاک نہ آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں نہ دیکھ کے تو بالکل ہی نہیں. بغیر وضو کا قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. وضو تب ہوتا ہے جب انسان پاک ہو جائے. تو وضو کی اور غسل کی ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح میں اور بہت ہی اہم مسائل لے کے آؤں گا, تو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے. میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ ایک اور نئے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.